چاہتا ہوں آپ ہر چیز جی ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے ہیں جی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ملک سعید حسن صاحب. جج ہائی کورٹ کے جج تھے اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا 1977 میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی, اور ٹیچر بھی رہے ہیں 1958 سے 1978 تک ان پنجاب یونیورسٹی آف لاء کالج. السلام علیکم جی. سوری آپ کریکٹ کر رہے تھے. کیسے ہیں آپ سر؟ 1970 تک رہا تھا. اچھا 1970 تک میں. کیسے ہیں آپ سر؟ سب سے پہلے کیونکہ کل بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا اور ایک عجیب سبھی تکلیف میں تھے, دکھ میں تھے. پھر میرے خیال میں کہ اب کیونکہ اتنے چینل سے چلایا بھی, ہم جیسے بچوں کے لیے بڑی آنکھ کھولنے والی ایک مومنٹ تھی کہ جب ان کی دیکھا کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزری اور کتنا کچھ سہ کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو میں تو آئی اسٹارٹڈ آئیڈلائزنگ ہر, وہ جتنی بیگم محترمہ بیگم بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جتنی محبت تھی, اس سے زیادہ ان کی امی سے محبت ہو گئی اب. تو آپ نے تو ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا, کیس بھی آپ لڑ رہے تھے. کس طرح کی خاتون تھیں, کتنی اسٹرانگ ہیڈڈ تھیں جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی؟ اسٹرانگ ہیڈڈ ہرگز نہیں تھیں. شی واز اے ویری میلیبل وومن. آپ دیکھیں کہ مثلاً ذوالفقار علی بھٹو تھے نا, جو وہ کیرزمیٹک بینگ تھے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز, قدرت نے گفٹ دی ہوئی تھی اس کو, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. صحیح. لیکن ہی واز لائک اے ٹورنٹ آف دی اسپرنگ. بڑے ٹملچوس بندے تھے. مطلب ایسے ٹملچوس بندے جو ہوتے ہیں نا, وہ کولیشن وغیرہ نہیں چلا سکتے. ان کا ون مین شو ہوتا ہے نا. صحیح. تو یہ جو تھی نا اپنا بیگم نصرت بھٹو جی, یہ تھی لائک اے اسٹیبل گرینڈ ریور. بڑی تحمل مزاج اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی, کوآرڈینیٹر, ڈیڈیکیٹڈ. ان میں بڑا تحمل قسم کا تھا ان کا مزاج جو تھا. اب آپ دیکھیں بھٹو صاحب کی جب حکومت گئی تو بھٹو صاحب کے زمانے میں, ابھی بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے وہ 4-5 سال رہی ہیں ہیڈ آف دی پارٹی, چیئرمین آف دی پارٹی. اور جو کنٹینیوٹی تھی چیئرمین آف پیپل پارٹی کی, کنٹینیوٹی اور پروگریس جو تھی, وہ بیگم نصرت بھٹو کی وجہ سے تھی. کیا بات. اور she was a very stable person. سر She was like a statesperson. 1978 میں جب لاٹھی چارج ہوا میں تھا تھا اور غدافی میں ان کا, آپ غدافی میں تھا, ان کے ساتھ تھا. پھر ان کو ہم جو ہے نا کرسچن ہاسپٹل گلبرگ میں, وہاں لے کر گئے. وہاں 2-3 دن وہاں وہ رہی وہاں. یا ان کے یہاں پر چوٹ لگی تھی بڑی سخت قسم کی, خون بڑا لاٹھی انہوں نے سر پر ماری تھی انہوں نے. اور سر پر چوٹ کے عموماً جو ہوتی ہے فیٹل ہوتی ہے, عموماً جو لوگ سر پر مارتے ہیں. اور خاص طور ریج ریجن جو ہے سب سے زیادہ, اس کو کہتے ہیں ٹیمپورل ریجن, یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. یہاں پر ان کو لاٹھی پڑی تھی. ہوا کیا تھا, کس بات پہ؟ بس یہ کہ آپ مطلب ہوا یہ تھا جی کہ غدافی اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا. تو بیگم بھٹو صاحبہ, کچھ اور ہمارے کارکن صاحب, میں بھی تھا وہاں. پاکستان انڈیا کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا یا وہ ٹیسٹ میچ تھا؟ اچھا ویسے ہی پہ بھی پاکستان انڈیا کو پتہ نہیں, بڑا اچھا. اور بڑا کراؤڈ سارا غدافی اسٹیڈیم سارا بھرا ہوا تھا. اور اپنے کچھ کارکنوں کے ساتھ, جس میں میں بھی تھا, بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر صاحبہ, یہ عوام کا جو انکلوجر ہے وہاں جا کر بیٹھ گئے. اچھا ٹھیک ٹھیک. یعنی وہ ایک تو ہوتا ہے نا اسپیشل انکلوجر, جمخانہ کلب کا انکلوجر, میڈیکل, نہیں, ایک عوامی جو انکلوجر ہوتا ہے, وہاں سے وہ ٹکٹیں والے لے کر وہاں بیٹھ گئی تھی جا کے. تو وہ ان کے آنے سے ایک طوفان مچ گیا ایک دم جو تھا, تو سارا ماحول. اور وہ یہ تھا اس زمانے میں, زمانہ تھا یہ ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا. اور وہ ضیاء الحق بڑا شفاق قسم کا آدمی تھا. ہی واز اے ٹائرنٹ. مطلب ہے ہی واز لائک اے پریمیٹیو, جو پیشن ہوتے ہیں جس قسم کے, کہ بس کوئی ہمارے مخالف جو ہے اس کو کچل ڈالو, جو مرضی کر دو. ہٹلر ٹائپ. ورس دین ہٹلر. یعنی مطلب وہ بڑا پریمیٹیو انسٹنگ کا آدمی تھا. یعنی اس کا جو مطلب ہیز آئیڈیل واز کہ پاکستان کو 1000 سال پیچھے لے جاؤ. بیگم نصرت بھٹو واز اے وومن آف پروگریسو تھاٹ.
وہ ہی واز این ایمینسیپیٹر، شی واز این ایمینسیپیٹر، عورتوں کو آگے لاؤ. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے مہذب معاشرے ہوتے ہیں ان میں عورتوں کا بڑا مقام ہوتا ہے. بالکل. بلکہ مہذب معاشرہ بغیر عورتوں کی سٹیٹس کے، عورتوں کے ایجوکیشن سے اور عورتوں کی جنرل لائف میں آنے سے بن ہی نہیں سکتا. نہیں تو لوگوں نے وہاں پہ اسٹیڈیم میں نعرے لگانے شروع کر دی صرف کافی میچ بڑا دیکھنے بڑا لاٹھی چارج. بڑا دراصل بات یہ تھی کہ جب بیگم صاحبہ کو اپنا وہ یہاں پر خون نکل آیا. نہیں لیکن لاٹھی چارج انہوں نے صرف میچ دیکھنے کہ بھئی آپ آئے کیوں ہیں یہاں. ہاں بالکل، سوائے اس کے کہ وہ کیونکہ جب دیکھیے نہیں جہاں پر بیگم دوست بھٹو ہوں گی، بے نظیر ہوں گی، وہاں تو ایک کموشن تو ہوگا. مطلب ہے لوگ نعرے لگانا شروع کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ تو نیچرل چیز ہے نا. کوئی بھی سیلیبریٹی آتی ہے کہ ہی مطلب ہے. آپ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کوئی میچ شاید انڈیا پاکستان کا ہو رہا تھا، وہ ادھر وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ادھر وہ اسپیشل انکلوجر میں تھا وہاں. ایک 30-40 سال کی بات ہے. جی. تو ایک ہمارے اسلم پرویز ہوا کرتے تھے فلم سٹار، وہی ولن، وہ کوئی انڈین فلم سٹار لے کر وہاں آ گئے. تو اس کے آنے سے منوج کمار شاید اس کا نام تھا، وہ ہاں منوج کمار. تو وہ جناب وہاں اس کے آنے سے وہاں لڑکیاں خاص طور پہ طوفان مچا دیا انہوں نے. دیکھنی چاہ رہا تھا obviously ایک سیلیبریٹی کوئی بھی ہاں کوئی بھی سیلیبریٹی اس قسم کی لیکن آتی اس ہے، کے بدلے میں ڈنڈے مارنا تو کہیں کا انصاف نہیں ہے. انصاف سے سر انصاف پہ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے اپنا بیگم صاحبہ میں یہ تھی اسٹیبلٹی، پیشنس اور تکالیف کو بیئر کرنے کی قوت. شی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف پراپرٹی. اور اب آپ دیکھیں کہ شی واز اے جیسے کہنا چاہیے کہ اپنا اے ٹیم پرسن. کیا بات سر. یہ مجھے ایک بتائیں کولیشن میکر شی واز. بھٹو صاحب کو جب پھانسی کی سزا ہوئی، کیونکہ ایک اور جب میں محسوس کرتی ہوں ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ مطلب ایک دیکھیں جو یہ صفاق انسان تھا نا ضیاء الحق، ہر قسم کی تکالیف، ہر قسم کی سائیکولوجیکل پنشمنٹ بیگم صاحبہ کو اور بے نظیر صاحبہ کو انہوں نے دی. مثلاً آپ مثال دے تو پہلے ان کو کنفائن کر دیا، اور کنفائن ایسے کہ 2 عورتیں ہیں اور جناب پہلے وہ جو ایک پولیس سینٹر ہے راولپنڈی کے پاس، جی سیالہ اسے کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کوئی ایسے، سیالہ، جی سیالہ، وہاں رکھا. اس کے بعد انہوں نے علیحدہ کنفائن کر دیا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بے نظیر کو کنفائن کیا لاڑکانے میں، لاڑکانے کے ان کا جو گھر تھا، اور بیگم صاحبہ کو میرے خیال میں شاید رکھا کلفٹن میں. ان کو بھی علیحدہ کر کے ماں رکھا، بیٹی کو بھی الگ کر دی، اور آئسولیشن رکھتے تھے. مطلب ہے کہ کوئی اور ملے نہ ان سے، کوئی بات نہ کرے، کوئی یہ نہ کرے، کوئی وہ نہ کرے. تو بڑی مستقل مزاجی سے، تحمل مزاجی سے انہوں نے تمام یہ تکالیف برداشت کی. صرف شی واز اے، کیا کہنا چاہیے، بڑی ایکسٹرا آرڈنری بینگ. بالکل. میں سر وہ پڑھی تھی ان کا ایک نیوز پیپر میں آرٹیکل پڑھی تھی، اور مجھے وہ بات ہوئی جب ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے تھے. تو مرتضیٰ بھٹو جب الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ انہوں نے اپنے لاڑکانہ میں جا کے جوتے ننگے پاؤں وہ روڈ پہ چلی گئیں، اور جا کے جھولی پھیلا کے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کو ووٹ دو. اور مطلب ہی وہ جیت گئے الیکشن وہاں پر. مطلب اس طرح کی ماں کے کچھ بھی کر جانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے، اور جو محبت ان سے تھی. اس کے بعد جب ان کا قتل ہوا تو پھر ہے نا پھر ٹوٹ گئی. دیکھیے جی، یہ پتہ نہیں ماں کی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بالکل ہر ماں کی ہوتی ہے. مطلب ہمارا جو کلچر جو ہے نا بڑا میل کلچر ہے. جی. آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس میں بھی جو آیات آئیں گی کہ خوشی کا موقع وہ ہے کہ جب آپ کو کسی گھر میں بیٹا ہوا ہے. کو بیٹیوں کے پیدا ہونے سے ہمارے کلچر میں یا ٹریڈیشن میں اتنی کوئی خوشیاں نہیں منائی جاتی. لیکن یہ اتنا آپ میں مسکنسیپشن میں کہوں گی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی تھی، اس سے بڑی مثال تو ہو نہیں سکتی، اور وہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور کہیں بھی یہ نہیں ہے. خیر یہ تو ہم ان کی بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، وہ کال. ہاں حضور کی اگر آپ نے بات کی
سر ایک کالر ہے, میں وہ لے لوں, اس کے بعد ہم بات کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی سید فخر امام صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. جی بہت سینئر پولیٹیشین ہے. ہیلو السلام علیکم سر. جی السلام. جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ مہربانی جی, آپ خیریت سے ہیں؟ جی کیا آپ کہنا چاہیں گے اپنی محبت کا اظہار بیگم صاحبہ کے حوالے سے, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو بیگم صاحبہ کا اہم ترین سیاسی وقت تھا وہ 1977 سے 1986. ان کے شوہر کی حکومت کو پھر ان کے خلاف ٹرائل چلا, اس نتیجے سے ان کے ٹرائل خلاف ہو گیا. ان کی شہادت کے بعد بھٹو صاحبہ ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک متحد رکھا. بہت بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی جستجو کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو ایک رخ دیا, اس کو ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ عوام کی تائید بھی ساتھ, وابستگی کو بھی ساتھ رکھا, اور لوگوں کو یہ کرن سوچ آتی رہی کہ ایک پارٹی اور ایک. سر آپ کی کوئی ملاقات ان سے رہی, کیسا آپ نے پایا, کیسا انسان کیسی تھیں, اور کیسا ایک لیڈر جب آپ دیکھتے ہیں تو کیسی آپ کو؟ وہ بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ خاتون تھی, بہت ہی شائستگی تھی, وہ ایک رحم دل شخصیت تھی, اور ان کا ایک اپنا طریقہ زندگی تھا کیونکہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. اس طریقے سے فیملی کو خدمت کی, اور ساتھ ساتھ پارٹی کے جو بڑے ترین لوگ تھے ان کو ہمیشہ ان کی حمایت کی اور ان کو تقویت دیتی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی سر, کمنگ بیک ٹو یو, آپ نے ریزائن کر دیا جب بھٹو صاحب کو ہوا, تو ریزائن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اپسٹ ہو گئے تھے کہ آپ کو لگتا ہے صحیح؟ نہیں, وہ مجھے انفارمیشن ملی تھی جی کہ انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ ہو بھٹو کو ہم نے پھانسی لگانی ہے. پہلے کانسپریسی تھی. صحیح. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی بیل جو کینسل کی مولوی مشتاق صاحب نے, وہ ان لافل تھا فیصلہ, وہ کیونکہ لا تو یہ ہے کہ جس جج نے ضمانت دی ہو تو وہ اسی جج کے پاس کینسلیشن بیل بھی جاتی ہے. بالکل. اور بھٹو صاحب کے بعد اور کینسلیشن بیل کا جو پرنسپل یہ ہے کہ بڑا دے مسٹ بی ویری سیریس لکونا ان لا آن بیسس آف وچ یو کینسل اے بیل گرانٹیڈ. بھٹو صاحب کے خلاف تو کیس ہی کچھ نہیں تھا. بھٹو صاحب کے تھا وہ ایف آئی آر جو لکھائی گئی تھی وہ یہ تھا کہ جو کمپلیننٹ احمد رضا قصوری تھا, اس نے کہا کہ میرے باپ کو قتل کروایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, اور مجھے شک ہے, شک کی بنا پر, شک ہے, نہیں اس نے لکھا ہوا تھا ایف آئی آر میں, مجھے شک ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے ان کی شے پر یہ قتل ہوا ہے. شک کی بنا پر آپ کسی کو اپنا نہ ضمانت کر سکتے ہیں, نہ اس کو اپنا اس کو سزائے موت دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کیس میں 3 جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے سپریم کورٹ کے, انہوں نے ان کو ایکوٹ کر دیا تھا اس کو. اور اینی ہاؤ, لیکن سب ہماری تو جو اصل بات جو فوکس ہے وہ بیگم صاحب کے پاس. جی بالکل بالکل. 4 سال تک میں ان کے بڑا قریب تھا, بلکہ ان کی سفارش سے بھٹو صاحب نے مجھے سیکرٹری جنرل بھی بنا دیا پارٹی کا, اور ہم نے ان کی لیڈرشپ جو تھی ہمارے زمانے میں, جب مطلب میں بڑا ایکٹیو, مطلب میں تو 4 سال جیلوں میں گیا ہوں. 80 سے 77 سے لے کر 88 تک تو سیاست ہی کرتے رہے, 86 تک. تو وہ دراصل یہ جو ہے نا پیریڈ, بھٹو ایک کیریزمیٹک بینگ, ایمرجنس آف بے نظیر شروع ہوئی ہے when she returns from exile. رائٹ. اب آپ دیکھیں 10th of April 1986 جب بے نظیر صاحبہ واپس آئیں تو ایک طوفان تھا لاہور کی تاریخ میں.
लेकिन उस वक्त वो ज़ाती उस वक्त वो खुद लीडर नहीं थी। ठीक ठीक ठीक। वो लोग सारे क्या कहते थे, भुट्टो की बेटी आई। हाँ, भुट्टो की बेटी। शी वाज यानी शी हर रिकग्निशन वाज नॉट एज ए बेनज़ीर, जैसे बाद में तो शी वाज ए लीडर इन हर ओन राइट। बिल्कुल। अब आप देखें जब बीबी साहिबा की शहादत हुई है, शी वाज ए वर्ल्ड क्लास लीडर इन हर ओन राइट। बेशक बेशक। लेकिन 86 में जब मैं मुकम्मल कर दूं, लेकिन वो जब तक बेनज़ीर इन हर ओन राइट लीडर नहीं बनी, पार्टी के चलाने की, पार्टी की लीडरशिप, पार्टी का हर मामला था वो बेगम नुसरत भुट्टो किया करती थी। सही। चलिए जी सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहेगा, करेंगे और इनसे बातें।